وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين اور کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی اصل میں یا ربی ہوتا ہے، یا اور ربی با کے بعد یا بھی ہوتی ہے، ایک رب سے پہلے بھی یا الف یا ہوتا ہے اور یہ جو با کے نیچے زیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آگے یا بھی تھی، اصل لفظ ہے یا ربی یعنی اے میرے رب، تو اس میں وہ جو شروع میں یا الف یا وہ گرا ہوتا ہے اور با کے نیچے جو زیر ہے اس کے آگے جو یا ہے میرے کے معنی میں وہ بھی گری ہوتی ہے، تو ربی میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور کہہ دیجئے یعنی اللہ سے اس طرح کر کے دعا کیجئے ربی اے میرے رب اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بکا آپ کی، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے، ہمزات حمز کی جمع ہے اور حمز کہتے ہیں وسوسے کو، اور شیاطین شیطانوں کا وسوسہ، شیطان انسان پر کس طرح اپنی کارگزاری کرتے ہیں، شیطان انسان پر حاوی نہیں ہو سکتے، شیطان انسان کو اصلا نقصان نہیں پہنچا سکتے، انسان کو اللہ نے روحانی طور پر طاقتور رکھا ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز وغیرہ نہ پڑھے، انسان جو ہے وہ ذکر و اذکار نہ کرے، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو قلعہ بند نہ کرے، انسان قلعہ بند ہوتا ہے نمازیں پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن پڑھ کے، جو اللہ رب العالمین نے دعائیں سکھائی ہیں صبح شام کی، ان دعاؤں کو قلعہ کہا جاتا ہے۔ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ اذکار ان کتابوں میں موجود ہیں، ان کتابوں کا نام کیا ہے؟ حصن المسلم، یعنی ایک مومن کا ایک مسلمان کے لیے قلعہ کیا ہے، ایک مسلمان کس طرح شیطان اور دشمنوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، نمازیں ہیں، اور یہ جو معوذتین ہیں اور یہ جو اذکار ہیں یہ اصل میں انسان کو بچاتے ہیں اپنے دشمنوں سے اور آسیب سے اور شیطان کے وسوسوں سے۔ تو جو انسان ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہو، پاکی پلیدگی کا خاص اہتمام کرتا ہو، اس انسان پر شیطان حملہ آور ہو نہیں سکتے۔ اب کیا کر سکتے ہیں شیطان زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وسوسہ ڈال سکیں۔ ہاں جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہ کریں، ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لوگوں پر شیطان حاوی ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ تو شیطان داخل بھی ہو جاتے ہیں۔ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں جیسے خون دوڑتا ہے، تو شیطان وہ وسوسے کی حد تک کام کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو قلعہ بند نہ کرے ذکر و اذکار سے، نماز پڑھ کے اور قرآن پاک پڑھ کے، تو ایسا موقع بھی آتا ہے کئی دفعہ شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، بالکل داخل ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ فزیکلی انسان کو جو ہے یہ اس طرح کر کے اپنے تعبیر اپنے کنٹرول کر لیتا ہے کہ انسان کی مت ماری جاتی ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو، شیطان خبطی بنا دیتا ہے کچھ لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا جو قرآن نہیں پڑھتے، یا یہ جو صبح شام کے اذکار کر کے اور قرآن کی صورتیں پڑھ کے معوذتین پڑھ کے قلعہ بند نہیں ہوتے شیطانوں سے، اپنے دشمنوں سے، تو ایسے لوگوں پر شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے۔ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے مگر جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ ایسا کب ہوتا ہے؟
کہا جاتا ہے کہ جو بہت گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی موت کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ بالکل خبتی ہو جاتے ہیں، اور ان کو ایسے لوگوں کو شیطان دیوانہ کر دیتا ہے. یہ کئی دفعہ موت سے پہلے بھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ شیطان چھو کر کسی کو خبتی بنا دے، کسی کو دیوانہ بنا دے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قلعہ بند نہیں ہوتے. تو شیطان ایسی صورت میں کسی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے جب انسان پلید رہتا ہو اور اس قسم کے معاملات انسان غسل اور یہ پاکی وغیرہ کا اہتمام نہ کرے، اور تب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا. پھر کیا کرتا ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاتا ہے انسان کو. اور شیطان وسوسہ ڈالنے کی اس کے بعد پوری صلاحیت ہے. انسان کے جسم کے اندر وہ دوڑتا ہے تو وہ نیک لوگوں کو بھی بہکاتا ہے، برے لوگوں کو بھی بہکاتا ہے. تو شیطان کا حملہ نماز پڑھنے والے ایک مسلمان پر اگر ہو سکتا ہے تو وسوسوں کے ذریعے. تو کہہ دیجئے اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے. شیطان کا ایک ہی طریقہ ہے وسوسہ ڈالنا. اگر شیطان کے وسوسوں سے پناہ مل گئی تو انسان شیطان سے محفوظ ہو گیا ہر چیز سے. اس کے جو ہے وہ جو فزیکلی اثرات ہیں ان سے تو انسان پہلے ہی جو ہے بچ گیا ہے، اور اب وسوسوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے. اور انسان کو جو ہے وہ اس کام کے لیے ایک تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ جو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، معوذتین خاص طور پہ سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ ناس میں اسی چیز کا ذکر ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا معبود ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، اس بہت وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو یہ سورہ ناس میں اسی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ فلق میں 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. وہ ایک چیز ہی اتنی خطرناک ہے کہ وہ سورہ ناس میں ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور شیطان کا وسوسہ ہے. تو انسان شیطان کے وسوسوں سے کس کی پناہ لے سکتا ہے؟ اپنے رب کی، اللہ رب العالمین کی. نیک بندے میں جو بندہ مسلمان ہو اور نماز پڑھتا ہو، نماز کے بعد اذکار کرتا ہو، صبح شام کے اذکار کرتا ہو، معوذتین پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، اس میں شیطان نہیں آ سکتا. پھر ایسے بندے کو شیطان وسوسہ جو ہے وہ کسی حد تک ڈال سکتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ یہ معوذتین پڑھے اور ایک بندہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے شیطان کے وسوسوں سے بھی پناہ میں آتا ہوں، تو اگر ایسے شخص اللہ دعا قبول کر لے تو ایسا موقع بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے بھی ایسے شخص پر اثر نہیں ہوتا، اور انسان شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. گھر میں داخل ہو شیطان اس کا بھی کوئی ہے جی، کیسے ہو؟ انسان جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ کا نام لے. حدیث میں آتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، جب اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے. جب انسان کھانا کھاتا ہے تو پھر اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، اگر انسان گھر میں داخل ہو اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے اب تو رات گزارنے کے لیے مجھے بھی ٹھکانہ مل گیا. تو حدیث میں بسم اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا نام، جو ویسے اصل دعا سکھائی گئی ہے اس میں اللہ کا نام بھی ہے، وہ دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. تو اس میں یہ پوری دعا ہے. ورنہ اگر ایک انسان پوری دعا نہ بھی پڑھ سکے بالفرض تو مختصر طور پہ بسم اللہ بھی پڑھ لے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر پوری دعا پڑھ لے تو بہتر ہے. اور پھر اگر ایک انسان گھر آ کے کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے اب تو رات گزارنے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی مل گیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. شیطان کہتا ہے اب تو کھانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ اب تو ڈنر کا بھی انتظام ہو گیا. تو اگر ایک انسان جو ہے وہ بسم اللہ پڑھے تو نہ شیطان داخل ہو سکتا گھر میں، اور اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا. ورنہ شیطان شریک ہو جاتا کھانے میں، اور کھانے کی برکت اٹھ جاتی ہے اور انسان کا پھر پیٹ نہیں بھرتا، پھر انسان زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے. جس طرح جو بے دین لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں وہ کم کھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر لوگ 7 آنتوں میں کھاتے ہیں اور ان کو پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. تو شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے ہمارے دین میں، اچھا میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم شیطان کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اپنے رب کی، اللہ کی پناہ میں ہمیں آنا چاہیے. اور یہ جو جب ترجمہ کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کا توجہ دلائی ہے، ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا ترجمہ اہتمام سے کرنا چاہیے. ہم بعض دفعہ ترجمہ کر دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے.
شیطان مردود سے اللہ سے نہیں کہنا چاہیے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم اللہ سے تو نہیں پناہ اس سے مانگی جاتی جو چیز جس کا شر ہو, جو جس کے شر سے اور جس کی برائی سے ہم پناہ مانگنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اردو ترجمہ کرتے تھوڑا دھیان کرنا چاہیے, کہنا چاہیے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ ہمیں ترجمہ کرنا چاہیے. پھر بھی ٹھیک ہے, یعنی یہی مفہوم ہے, یہی مراد ہے, مراد ہی یہ ہے. اس سے یہاں سے ترجمہ واضح ہو جاتا ہے. تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہنا چاہیے. تو یہاں بھی اعوذ بک کہہ دیجیے اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی, من ہمزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے. جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں ویسے, اور کئی دفعہ ہمیں انسان شیطانوں سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سورہ ناس میں جب اللہ نے شیطانوں کا ذکر کیا اور شیطان کے وسوسوں کا ذکر کیا تو اللہ نے انسان اور جن دونوں کا ذکر کیا. اور یہاں تو جن کا ذکر پہلے ہے سورہ ناس میں, من الجنۃ والناس. لیکن بعض قرآن کی آیتیں ایسی بھی ہیں جس میں شیطانوں کا ذکر کیا اور شیطانوں میں اللہ نے انسانوں اور جنوں دونوں کا شمار کیا اور انسانوں کا ذکر پہلے کیا. بعض ایسی آیتیں بھی ہیں قرآن کی. قرآن کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. نبی میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں, شیطان ان کے زیادہ مخالف ہوتے ہیں. اگرچہ اللہ کی طرف سے مدد بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن شیطان نبیوں کے زیادہ مخالف ہوتے ہیں, اللہ کے اولیاء کے زیادہ مخالف ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کے آیت نمبر 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن, شیاطین الانس والجن, جو شیطان ہیں انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی. تو شیطان صرف جنوں کے نہیں ہوتے, پتہ لگا جی, آیت نمبر 112. تو شیطان انسانوں کے بھی ہوتے ہیں جنوں کے بھی ہوتے ہیں. اور یہاں اللہ نے انسانوں کے شیطانوں کا پہلے ذکر کیا. یہ انسانوں کے جو شیطان ہیں بعض دفعہ یہ جو ہے وہ جنوں کے شیطانوں سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, دین سے روکنے میں زیادہ یہ پیش ہوتے ہیں. تو یہاں انسانوں کا ذکر جو نبیوں کے مخالفت میں جو انسان ہوتے ہیں وہ انسانوں کا ذکر جنوں سے بھی پہلے کیا. تو بعض دفعہ انسان زیادہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے جنوں سے زیادہ. تو بہرحال ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان مردود سے اور شیطان کے وسوسوں سے. عورتیں بھی ہوتی ہیں یعنی مونس بھی ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ جب انسان باتھ روم میں جائے تو انسان دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث جمع ہے خبیث مرد شیطان مذکر شیطانوں کی, اور خبائث یہ جمع ہے مؤنث شیطانوں کی. یہ خبیثہ کی جمع خبائث ہے اور خبیث کی جمع خبث. تو خبث سے مراد جو نر شیاطین ہے اور خبائث سے مراد جو مادہ شیاطین ہے. شیاطین جو ہیں جن کو جو شیاطین انسانوں کے ہوں یا جنوں کے ہوں, شیاطین شیطنت سے ہے. اور شیطنت کہتے ہیں کہ جو وہ شے جو اپنی سرکشی میں حد سے زیادہ بڑی ہو, جو اپنی شیطنت میں اور اپنی شرارت میں حد سے زیادہ بڑی ہو. تو مشرک ہوتے ہیں یہ لوگ اور اللہ کے بہت نافرمان ہوتے ہیں اور دین کے بہت مخالف ہوتے ہیں اور دین کو بہت جھٹلانے والے ہوتے ہیں, جو پیش ہوتے ہیں دین کی مخالفت میں. ایسے لوگوں کو شیاطین کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو جی اس کے بارے میں خاص ہے, دیگر لوگوں میں سے ان کو ہدایت بھی مل سکتی ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے, ہمیں جنوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے. انسانوں میں سے ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ بہت سے ایسے انسان بھی ہیں جو دین کی مخالفت میں بہت آگے پہنچ گئے تھے, لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے دی. مثال کے طور پر حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ دین کی مخالفت میں بہت پیش تھے اور کئی جنگوں میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے قیادت کی کافروں کی, لیکن اللہ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دی, ان کو بھی اسلام کی ہدایت دے دی. حضرت ابو سفیان ہیں, ان کے بیٹے امیر معاویہ ہیں, حضرت اکرمہ بن ابی جہل ہیں, ابو جہل کے بیٹے. بلکہ یہ تو اتنے دین کے مخالف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا تھا تو ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کیا تھا. فرمایا کہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے. بعد میں پھر ایک وجہ بنی کہ ان کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا, ورنہ یہ اتنی دین کی مخالفت میں پیش تھے. تو اللہ تعالیٰ شیطان کا مسئلہ خاص ہے اس کا. تو باقی لوگوں میں جو بندہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اگر ایک بندہ اپنے آپ پر بہت بھی زیادتی کر بیٹھے
تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث میں ہے اگر کسی انسان کے گناہ زمین و آسمان کی خلا کے برابر ہو جائیں تو اللہ کو گناہ معاف کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ بغیر پرواہ کے اللہ ایسے ہی اگر ایک بندہ اللہ سے توبہ کرے اللہ سارے ہی گناہ معاف کر سکتے ہیں. اور صرف معاف نہیں کرتے، اللہ سارے ہی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اور جس نے 100 قتل کیے تھے، اب وہ کہنے کو اگر وہ نہ توبہ کرتا تو وہ شیطان ہی تھا اور کیا تھا توبہ سے پہلے، لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. کتنا ظالم ہوگا جس نے اتنے قتل کیے. جی پھر اللہ نے توفیق دے دی. وحشی جن کا نام وحشی تھا تو اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی. تو ابلیس کے بارے میں دیکھیے، ابلیس کے بارے میں بھی اگر قرآن کے نص نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں شاید ابلیس کو بھی ہدایت مل جائے، لیکن قرآن کے نص ہے جس کے بارے میں قرآن کے نص ہے کہ وہ جہنمی ہے اور اس پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، تو گویا کہ یہ ایک پیشین گوئی ہے. اس لیے ہم ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس خود ہدایت کی کوشش کرے گا پھر بھی نہیں ملے گی. اب اصل میں ان آیات کا مطلب ہے جن آیات میں ابلیس کے جہنم میں جانے کا ذکر ہے اور جن آیات میں ابلیس کے لعنتی ہونے کا ذکر ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ نے ابلیس پر لعنت کر دی. قرآن کی کئی آیات میں ہے اور قرآن میں یہ بھی ہے ابلیس جہنم میں ہوگا. تو جب اس کے بارے میں یہ پیش گوئی ہو گئی وہ جہنمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی اللہ کی طرف سے کہ وہ توبہ ہی نہیں کرے گا. وہ توبہ نہیں کرے گا. اگر ابلیس بھی بالفرض توبہ کر لے اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لے. ایک بندہ کتنا ہی نافرمان ہو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. لیکن جن آیات میں اللہ کسی پر لعنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں یا کسی کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں یا اللہ کسی کے بارے میں جہنم کا ذکر کر دیتے ہیں، وہ اصل میں اس بات کی پیش گوئی ہوتی ہے کہ یہ شخص توبہ کرے گا ہی نہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص توبہ کرے بھی اب قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. اصل میں ایسا بندہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے. مثلا اب قرآن پاک میں ابو لہب کے بارے میں ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جہنم میں داخل ہوں گے. یہ ایک پیشی گوئی ہے اصل میں، اور یہ قرآن پاک کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کافر لوگ شدید کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ہم قرآن کریم کی مخالفت کر سکیں، کسی طرح لوگوں کے سامنے قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکیں. میں کہتا ہوں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے. وہ اگر ظاہراً کہہ دیتے صرف لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور کافروں کی حمایت کے لیے، قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے منہ سے کہہ دیتے ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، تو گویا کہ اپنے گمان میں قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے تھے. لیکن دیکھیے اللہ نے پیش گوئی کی کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا، وہ اور اس کی بیوی دونوں، اور وہ تباہ ہو گیا. اور یہ پیش گوئی اسلام کے بالکل شروع میں ہو گئی تھی. بالکل شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت شروع کی تو اس وقت ابو لہب بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، تباً لکا، آپ تباہ ہو جائیں، آپ کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، نعوذ باللہ، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر آیتیں اتار دی اور یہ پیش گوئی تھی ایک، اور یہ قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس کو پھر توفیق نہیں ملی توبہ کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا اور اللہ نے قبول نہیں کی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا شخص بھی توبہ کر لے اللہ قبول کر لے، لیکن جب قرآن میں آ گیا شیطان کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہیں، ان کے بارے میں نام لے کر آ گیا، تو یہ ایک پیش گوئی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو ابلیس اس لیے جب اللہ نے فرما دیا ابلیس جہنمی ہے اور ابلیس لعنتی ہے، گویا کہ پیش ہوئی اللہ کی طرف سے، اس نے توبہ کرنی ہی نہیں ہے. ورنہ جو بندہ توبہ کر لے چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا گناہ کرے جب وہ توبہ کرتا ہے اس کی جو جتنا بڑا گناہ ہے وہ اتنی بڑی نیکی سے بدل جاتا ہے. جس نے سجدے سے انکار کیا ابلیس نے، جی تو وہ قیامت تک زندہ رہے گا. قیامت تک زندہ رہے گا، دنیا کی تباہی تک. قیامت سے مراد اصل میں ہم بعض دفعہ 2 دن لے لیتے ہیں. ایک قیامت سے مراد جس دن دنیا تباہ ہونی ہے، اور ایک قیامت سے مراد جس دن میدان محشر میں ہم نے اکٹھا ہونا ہے. تو ہم بعض دفعہ قیامت سے یہ دونوں دن مراد لیتے ہیں. تو ابلیس کو مہلت ہے جس دن دنیا تباہ ہوگی اس دن تک، یعنی جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا. یہ جو میدان محشر ہے یہ ایک الگ دن ہے، اور ان دونوں دنوں میں کتنا فرق ہے ہمیں نہیں پتا. ممکن ہے 40,000 سال کا فاصلہ ہو درمیان میں. حدیث میں ہے، بعض صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ دونوں دنوں میں کتنا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا لفظ بولا تھا، 40 کا فاصلہ ہے. تو وہ پوچھنے والے نے پوچھا 40 دن، 40 مہینے کے 40 سال. حضرت ابو ہریرہ نے آگے سے کچھ نہیں فرمایا، کہتے ہیں مجھے بھول گئے، دن بولا تھا کہ مہینے بولے تھے کہ سال بولے تھے، تو میں
یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ دن تھے کہ مہینے تھے، 40 سال تھے، 40 پلس مجھے یاد ہے، 40 پلس بولا تھا آپ نے، تو یہ دونوں دن ایک نہیں ہے. تو وہ جو جس دن دنیا تباہ ہوگی، پہلا جس سے سور پھونکا جائے گا اس دن تک اسے مہلت ہے. یہ اس نے ایکسٹینشن مانگی، اللہ نے دے دی، تو یہ میدان محشر تک نہیں ہے، یہ دنیا کی تباہ. وہ مانتا ہے اللہ کو رب، اللہ کو رب مانتا ہے. یہ سورہ صاد میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، سورہ صاد میں بھی ہیں، سورہ صاد کے آخر میں، سورہ اعراف میں بھی ہیں، قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ تفصیلات موجود ہیں. آپ الی یوم یبعثون، وہ اٹھنے کے لیے جب مردے اٹھائے گا، تو یہ جب جائے گا تو اس وقت ہر شے تباہ ہو جائے گی. جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اس وقت ہر شے تباہ ہو جائے گی، اس میں شیطان بھی تباہ ہو جائے گا. یہاں یعنی قیامت کا دن جو پہلا سور ہے وہ مراد ہے، واللہ عالم، جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا. تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو شیطان کی وسوسے ہیں یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہی ہے شیطان کا حملہ جو شیطان انسان پر یا ایک نیک انسان پر کر سکتا ہے. باقی جو لوگ پاکی پلیدی کا خیال نہیں رکھتے ان کو تو شیطان جسمانی طور پر بھی ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، شیطان بعض دفعہ اندر داخل ہو جاتا ہے. تو ورنہ جو نیک لوگ ہیں ان کو شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے وسوسوں سے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان کے وسوسوں سے. تو اسی لیے ہمیں بہت سارے موقعوں پر ہمیں یہ سکھایا کہ ہم شیطان سے اللہ کی پناہ میں آئیں. بہت ساری ہمیں دعائیں سکھائی گئیں، باتھ روم میں جاتے وقت ہمیں سکھایا گیا کہ ہم شیطان سے پناہ مانگیں، دیگر کئی موقعوں پر ہمیں سکھایا گیا کہ ہم شیطان کی پناہ مانگیں، اللہ کا نام لیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو، کہ امت شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آئے. تو جگہ جگہ پر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم شیطان سے اللہ کی پناہ میں آئیں. باتھ روم میں جاتے وقت ہمیں دعا سکھائی گئی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور ہمیں سکھایا گیا کہ جب بھی انسان محسوس کرے مجھے شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، جب بھی انسان شیطان سے ڈر محسوس کرے اللہ کی پناہ میں آئے. جب بھی انسان کوئی نیک کام کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر ہمیں کوئی بھی نیک کام شروع کرنا ہو، کوئی بھی اچھا کام شروع کرنا ہو، اس وقت ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں. اللہ کا نام لینے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ شیطان بھاگ جائے، تاکہ شیطان جب اللہ کا نام لیتا ہے پھر شیطان وہاں برقرار نہیں رہ سکتا، پھر شیطان کو وہاں سے جانا پڑتا ہے. تو ہمیں سکھایا کہ ہم کھانا کھائیں تو ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں تاکہ شیطان شریک نہ ہو. جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا، جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ساتھ شیطان داخل ہو جاتا ہے، جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ساتھ شیطان داخل ہو جاتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ باتھ روم جانے لگے تو اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک انسان بیوی کے پاس جانے لگے اللہ کا نام لے لے، تاکہ جو ہے وہ اولاد کی پیدائش میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو. ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، پھر ہماری اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، اور پھر اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ذکر و اذکار نہیں کیے ہوتے. بعض احادیث میں تو بعض اعمال کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے، بعض احادیث میں تو یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور بعض احادیث میں ہے کہ اگر کسی کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو وہ کام اس میں برکت نہیں ہوتی. کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی اہم کام جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام اس میں برکت نہیں ہوتی. حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم اخطأ. ہر اہم کام جس کی کوئی اہمیت ہے اگر اس کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہ کیا جائے، اخطأ تو وہ کٹا ہوا ہوتا ہے. کس سے کٹا ہوتا ہے؟ اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے وہ کام کٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور جس میں شیطان آ جائے تو اس میں جو ہے بے برکتی پڑ جاتی ہے. پھر انسان کہے کہ اے اللہ میں اس کام کے شروع سے اور اس کام کے آخر تک میں اس میں آپ کا نام لیتا ہوں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. اگر ایک انسان کھانا کھانے کے شروع میں بھول جائے، انسان کھانا کھانے کے درمیان یاد آ جائے تو انسان پڑھے کہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یا بسم اللہ اولہ و آخرہ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک
شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے شاید کھانا کھانے میں، تو ان کو شروع میں بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، تو کھانے کے درمیان ان کو بسم اللہ پڑھنا یاد آیا، تو کھانے کے درمیان انہوں نے بسم اللہ پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ہنسی آ گئی، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی، ہنسی آ گئی، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان ساتھ شریک تھا اور میں نے دیکھا شیطان کو کہ کس طرح وہ ڈر کر بھاگا ہے اس وقت اور کس طرح اس کے منہ سے لقمے گرے ہیں، تو مجھے یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اس طرح کی بھی ایک حدیث موجود ہے۔ تو انسان کو اگر بعد میں یاد آئے تو انسان بعد میں پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھ لے، کھانے میں یا کسی اور چیز میں بھی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو چاہیے کہ وہ کہے اللہ کے نام کے ساتھ، فإن نسی، اگر وہ بھول جائے فی اولہ، شروع میں کہنا، فلیقل بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، پھر وہ یہ کہے کہ اللہ کا نام شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ ہر وہ کلام جس میں اللہ کا نام نہ ہو، بعض اس کے بارے میں مختلف الفاظ آتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے تو وہ کام جو ہے بے برکت ہوتا ہے۔ بعض میں اللہ کی تعریف کا ذکر ہے اور بعض میں اللہ کے نام کا ذکر ہے، دونوں قسم کے الفاظ موجود ہیں۔ کل کلام لا یبدأ فیہ بالحمد للہ، تو بعض روایات میں اللہ کی تعریف کا ذکر ہے اور بعض روایات میں یہ آپ نیچے دیکھیں گے اللہ کے نام کا ذکر بھی ہے۔ یہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ احادیث جو ہیں یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، صحیح ابن حبان میں، بہت ساری کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں۔ اگر آپ نے حوالہ لکھنا ہے تو سنن ابو داؤد کا حوالہ لکھ لیں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر ہے جی 4840۔ بعض روایات کے الفاظ میں میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نام کا ذکر ہے اور بعض روایات کے الفاظ میں اللہ کی تعریف کا ذکر ہے۔ اللہ کی تعریف کی جائے، بعض روایات کے الفاظ ہیں اللہ کا نام لیا جائے، اگر یہ کام نہ کیا جائے تو وہ کام اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر انسان شروع میں بھول جائے پھر انسان کو درمیان میں پڑھ لینا چاہیے۔ کہہ دیجئے اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیطانوں کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور یعنی یہ بھی کہہ دیجئے، اللہ سے یہ بھی دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، أَن يَحْضُرُونَ، یہ کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، شیطان میرے پاس آئیں، اے اللہ میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مرتے وقت یا مرنے سے پہلے کسی وقت کسی بھی کام میں، یا مرتے وقت میں مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہ پوری دعا ہے، یہ صرف اتنی نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، باقاعدہ دعا سکھائی گئی، ہمیں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، سورہ ناس پڑھنی چاہیے، اس میں بھی یہی چیز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو یہ پوری دعا ہے کہ کہہ دیجیے اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ ہے پوری دعا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اکثر پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ، یہ حمزہ وہی جو یہاں من حمزات الشیاطین آیا نا، حمزہ شیطان کے وسوسوں سے، من حمزہ ونفخہ شیطان کے پھونکے مارنے سے، شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے پھونکے بھی مارتا ہے، ونفثہ اس کا مطلب بھی جو ہے نا وہ شیطان کے اثرات اور شیطان کے پھونکے وغیرہ، شیطان کے وسوسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ نماز جب آپ وسلم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بھی آپ یہ تعوذ پڑھتے تھے، اور یہ آپ جو ہے وہ نماز کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اس آیت کی وجہ سے آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ یہ آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں بڑھاپے سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں مکان گرنے سے، کہ مکان گرے اور میں اس میں مر جاؤں، گر کے ہدم کہتے ہیں چھت گرنے کو، ومن الغرق میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں غرق ہونے سے، پانی میں غرق ہونے سے، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے خبطی بنا دے عند الموت، موت کے وقت۔ وہ جو سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں ہے، شیطان انہیں چھو کر دیوانہ کر دیتا ہے، خبطی بنا دیتا ہے، وہ جو قرآن کے الفاظ ہیں،
تو گویا کہ وہ چیز ہے موت کے وقت. تو میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے موت کے وقت شیطان خبطی نہ بنا دے. اگر موت کے وقت شیطان چھو لے تو ایک انسان کی موت پھر بری ہوتی ہے، اور انسان کے موت کے وقت پھر انسان کے منہ سے اچھے الفاظ نہیں نکلتے، اللہ کا ذکر نہیں نکلتا، اور پھر انسان جو ہے موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اور جو انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے وہ تو ویسے جنتی ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. تو جب شیطان جو ہے موت کے وقت چھو لے پھر انسان کہاں سے کلمہ پڑھے گا، اور انسان کو یہ چیزیں کہاں سے یاد آئیں گی. تو باقاعدہ یہ دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے. تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یہ دعا یاد کر لیجیے. اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اگر آپ کو پورا ریفرنس چاہیے وہ بھی دے دیتا ہوں. بڑھاپے سے مراد وہ جو ہے نا ارذل العمر، جس کا قرآن میں ذکر ہوا کہ بعض لوگوں کو ارذل عمر تک لٹا دیا جاتا ہے، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اکثر پناہ مانگتے تھے. بعض احادیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر. یہ بھی ہے. اور بعض روایات کے الفاظ ہیں من الحرم، حرم اسی عمر کو کہتے ہیں. تو یہ جو روایت ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 1552. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو آیت کریمہ میں دعا خاص طور پہ سکھائی گئی ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. حضرت عبداللہ بن عمر یہ دعا اپنی اولاد کو سکھایا کرتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ. بالکل یہی دعا جو قرآن کی ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے، نہیں ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ کلمات سکھاتے تھے جن کلمات کو آپ نیند کے وقت پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایتیں کسی اور صحابی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوتے وقت کچھ کلمات سکھاتے تھے. من الفزع، اگر ایک انسان سوتے وقت گھبرائے کہ میرا دشمن جو ہے وہ میرے خلاف ہیں، کہ وہ مجھ پہ حملہ نہ کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت سوتے وقت ہمیں یہ کلمات سکھاتے تھے بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا بہت اہم ہے. یہ اسی آیت پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے تو اس میں آپ کچھ الفاظ کا اضافہ کر لیتے تھے. اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، اور یہ جو الفاظ کا اضافہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ. رات کو اگر خاص طور پر ڈر ہو کبھی کہ ہمارے دشمن ہم پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس گھر میں پیسے ہیں، رقم ہے، وہ کوئی غیر محفوظ تو نہیں ہے، اگر ڈر ہو تو یہ دعا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے نیند کے وقت. اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ اپنے بچوں میں سے جو بچے بالغ ہو جاتے ان کو خاص طور پہ یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ وہ نیند کے وقت یہ دعا پڑھیں. اور جو بچہ چھوٹا ہوتا جو یہ دعا یاد نہیں کر سکتا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر یہ دعا لکھ کر اسے گلے میں ڈال دیتے تھے. یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کے بچوں میں سے جو بڑا ہو جاتا، بالغ ہو جاتا، جو دعا یاد کر سکتا، اس کو یہ دعا سب سے پہلے اس کو یہ دعا یاد کرواتے کہ نیند کے وقت یہ دعا پڑھے بغیر نہیں سونی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے صحابہ کرام کو. اور جو ان کے اولاد میں بچہ ہوتا ہے جو دعا نہیں پڑھ جو یاد نہیں کر سکتا تھا تو کہتے ہیں کتبھا لہ، لکھ دیتے اس کے لیے یہ دعا فعلقھا فی عنقہ، اور اس دعا کو لکھ کر اسے گلے میں ڈال دیتے. یہاں تو حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر یہ کام کر رہے ہیں، اور جب صحابی یہ کام کر رہا ہو تو پھر ہم اس عمل کی جو ہے وہ اس طرح مخالفت نہیں کر سکتے. عبداللہ بن عمر وہ یہ پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اس موضوع پر. یہ جو گلے میں چیز ڈالنے والی بات ہے تو وہ خاص طور پہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہے جو چیزیں جو ہیں وہ منتر اور اس قسم کی چیزیں ہوں. اگر قرآن کی آیت ڈالی جائے یا کوئی مسنون دعا ڈالی جائے اس کے بارے میں ہم وہ حکم نہیں لگا سکتے. یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ کلاس میں ڈسکس ہو چکی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. آپ سے میں عرض کروں. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، صحابی اس طرح کے کام اپنی طرف سے نہیں کرتے. یہ روایت صحیح ہے، آپ کو میں نے بتایا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحبه تحلو الحياة شوقا